اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں بیان میں۔ باب التیمم آپ نے مکمل پڑھا ماشاءاللہ۔ اب باب المسح علی الخفین کا آغاز ہو رہا ہے، موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ کہتے ہیں صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء۔ کیا کریں گے ترجمہ؟ موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے۔ صح المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے حدث اصغر میں۔ فی الحدث الاصغر، ہاں حدث اصغر جس میں وضو کرنے کی ضرورت پڑے، اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر جس میں غسل کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے نا؟ حدث اصغر میں للرجال والنساء، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، صحیح ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے اور صحیح ہے۔ موضوع پر مسح ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے ہے۔ موضوع پر جو مسح ہے نا، پہلی امتوں پر موضوع پر مسح نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ جو اس کے جواز کا قائل نہ ہو وہ بدعتی ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنا خبر مشہور سے ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہل سنت و جماعت کے نزدیک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور موضوع پر مسح کو جائز کہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ یعنی خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، خلفائے راشدین نے موضوع پر مسح کو جائز قرار دیا ہے، لہذا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، ولو کانا، ولو من شیء ثقیل غیر الجلد سواء کان لہما نعل من جلد او لا، کیا معنی اس کا ہوا؟ اگرچہ چمڑے کے علاوہ، لو کان من شیء ثقیل غیر الجلد، غیر الجلد کا مطلب ہو گیا، جلد کا مطلب چمڑا، اگرچہ چمڑا کے علاوہ کسی موٹی چیز سے بنے ہو، لو کانا، اگرچہ وہ دونوں، من شیء ثقیل، کسی موٹی چیز سے بنے ہو، غیر الجلد، چمڑے کے علاوہ، ثقیل کا معنی ہوتا ہے موٹی چیز۔ سواء کان لہما، خواہ ان دونوں کے لیے چمڑے کا نعل ہو یا نہ ہو، خواہ ان دونوں کے لیے چمڑے کے نعل ہو یا نہ ہو، اگر کسی موٹی چیز سے بنے ہیں تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیے گا
3 طرح کے موضوعوں پر مسح کرنا جائز ہے. 3 طرح کے موضوعوں پر مسح کرنا جائز ہے. نمبر 1 مجلد ہو. نمبر 1 مجلد کا مطلب یعنی ایسے ہو کہ ان پر ٹخنوں تک چمڑا مونڈھ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, مجلد کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ایسے ہو کہ ان پر ٹخنوں تک چمڑا مونڈھ دیا گیا ہو, ٹخنوں تک چمڑا لگایا گیا ہو. نمبر 2 منعل ہو. منعل کا مطلب یعنی ایسے کہ ان کے نیچے تلوا چمڑا کا لگا ہوا ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ منعل. ایسے کہ ان کے نیچے تلوا چمڑا کا لگا ہوا ہو. نمبر 3 سخین ہو, یعنی اتنے موٹے ہو کہ صرف ان کو پہن کر مسافت طے کریں تو پھٹ نہ جائیں. سخین کا مطلب اتنے موٹے کہ صرف ان کو پہن کر مسافت طے کریں, سفر کریں تو پھٹ نہ جائے, اور اپنے موٹے پن کی بنا پر پنڈلی پر بغیر باندھے رکے رہیں. اور اپنے موٹے پن کی بنا پر پنڈلی پر بغیر باندھے رکے. ٹھیک ہے, تو ان 3 طرح کا موزہ ہے. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر ان پر پانی پڑے تو روک لینے کی صلاحیت رکھتے ہو. موزہ اتنا موٹا ہو کہ اگر اس پر پانی گرے تو پانی اندر نہ جائے, وہ پانی فوراً پاؤں کی جانب سرایت نہ کرے. ٹھیک ہے, ہاتھ اگر کچھ دیر ٹھہرے رہنے کے بعد پانی اندر گیا یا ہاتھ سے رگڑنے اور ملنے کی صورت میں پہنچا تو حرج نہیں ہے. یہ 3 طرح کے موزے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے, یاد کر لیجئے گا. وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 7 شرائط. 7 شرائط, موزوں پر مسح کے جائز ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. موزوں پر مسح کے جائز ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں, سب کو یاد کرنا ہوگا. الاول لبسهما بعد غسل الرجلین. پہلی شرط ان دونوں کو پہننا دونوں پیروں کے دھونے کے بعد. ان دونوں کو پہننا یا دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد ان دونوں کو پہننا. ولو قبل کمال الوضو, اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو. اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو. اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضو, جبکہ اس کو مکمل کیا ہو ناقض وضو کے حصول سے پہلے. جبکہ اس کو یعنی جبکہ وضو مکمل کیا ہو ناقض وضو حاصل ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ 4 فرائض ہیں وضو میں. وضو میں 4 فرائض ہیں. پہلے ہم چہرہ دھوتے ہیں, پھر ہاتھ دھوتے ہیں, پھر مسح کرتے ہیں, پھر پیر دھوتے ہیں. اگر کوئی چہرہ دھویا, ابھی ہاتھ نہیں دھویا, مسح نہیں کیا, پیر دھو کر کے موزہ پہن لیا, اب پھر وضو مکمل کرنے سے پہلے وضو ٹوٹا نہیں, تو اس طرح کرنا بھی درست, کیونکہ ترتیب ہمارے یہاں فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. لہذا دونوں کو پہنا, پیر دھونے سے کے بعد وضو ابھی مکمل ہوا نہیں ہے, پھر اس کے بعد وضو مکمل کیا, تب بھی درست ہے. اب ان موضوع پر مسح کرنا بھی جائز. والثانی سترہما للکعبین, دوسری شرط کعبین کو چھپانا. دونوں کا کعبین ٹخنے یعنی موزوں سے ٹخنوں کا چھپ جانا. موزوں سے ٹخنوں کا ٹخنے اگر چھپے نہیں ہیں تو ان موزوں پر مسح درست
والثالث امکان متابعت المشی فیہما فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید. تیسری شرط، تیسری موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو. متابعت المشی لگاتار چلنا، فیہما ان دونوں میں. ترجمہ کیا کریں گے؟ موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو. فلا یجوز، تو جائز نہیں ہے. علی خف من زجاج، شیشے کے موزے پر، شیشے کے موزے پر مسح کرنا جائز. او خشب، یا لکڑی کے موزے پر. او حدید، یا لوہے کے موزے. شیشے، لکڑی اور لوہے کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ شیشہ کا موزہ پہن کے آپ چل نہیں سکتے، لکڑی کا موزہ پہن کر آپ لگاتار نہیں چل پائیں گے، لوہے کا موزہ پہن کر آپ لگاتار نہیں چل پائیں گے، اسی لیے ان پر مسح کرنا درست. دوسری بات یہ ہے کہ موزہ پر مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا نا. نماز پڑھنا ہے آپ کو، پانی نہیں ہے یا ہے مگر موزہ پہنے ہوئے ہیں تو موزے پر مسح کرنا جائز ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. لیکن شیشے ہے اور شیشہ ہے، لکڑی ہے اور لوہا ہے، ان کا موزہ ایسا ہوگا کہ آپ جب سجدہ میں جائیں گے تو پیر مڑے گا نہیں، انگلیاں زمین سے لگیں گی نہیں، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. لہذا ایسے موزے پر مسح کرنا جائز. والرابع خلق کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم. چوتھی شرط، چوتھی کیا ہے؟ دونوں موزوں میں سے ہر ایک کا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے مقدار پھٹن سے خالی ہونا. کیا ترجمہ ہوا؟ دونوں موزوں میں سے ہر ایک کا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے مقدار پھٹن سے خالی ہونا. یعنی پیر کی چھوٹی انگلی ہے نا، تو اس انگلی کے 3 انگلی کے برابر دونوں موزے میں پھٹن نہ ہو، ہے نا. اگر 3 انگلی کے برابر پھٹن ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پانی داخل ہو جائے گا. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر 3 انگل پھٹا ہو، جی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہو، اس کا مطلب ہے اگر 3 انگل پھٹا ہے اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو پھر مسح جائز ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ اسی طرح ہر ایک میں 3 انگلی سے کم پھٹا ہے، مگر اگر ملایا جائے تو 3 انگلی پر زائد ہو جائے گا تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے. اس پر مسح کرنا 3 انگلی سے کم پھٹا ہے، مطلب یہ پیر پہ بھی تھوڑا سا پھٹا ہوا، وہ پیر پہ بھی موزہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، لیکن دونوں کا اگر ملایا جائے تو 3 انگلی کے برابر ہو جائے گا تو اس پر جائز ہے. مطلب یہ کہ ایک موزہ 3 انگلی کے برابر پھٹا ہو، ہر ایک موزہ 3 انگلی کے برابر پھٹا ہو تب اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر 3 انگلی سے کم ہے، اس میں مان لیجیے 1.5 انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہے اور بائیں موزہ جو ہے 1.5 انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہے اور 1.5 ملا کر 3 ہو گیا تو اس پر مسح کرنا جائز ہے. اس پر مسح کرنا، آواز نہیں ہے برابر؟ اللہ الصمد کہنا چاہیے نا. ابھی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بولنا چاہیے نا. یہ ہو گیا، 4 شرطیں ہو گئی. والخامس استمساکہما علی الرجلین من غیر شد. 5ویں شرط، موزوں کا پاؤں پر
بغیر باندھے رکنا ٹھہرنا. بولیے استمساک کا مطلب ٹھہرنا رکنا. موزوں کا پاؤں پر بغیر باندھے ٹھہرنا رکنا. شدن کا معنی باندھنا. والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد. چھٹی شرط دونوں موزوں کا پانی کو روکنا. دونوں موزوں کا پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکنا. کیا کریں گے؟ دونوں موزوں کا پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکنا. یعنی موزہ اتنا موٹا ہو، چمڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا، مگر اتنا موٹا کہ پانی اندر نہ پہنچے جسم تک، تب جا کے ان موزوں پر مسح جائز ہوگا. ورنہ عام طور پر جو آپ لوگ موزہ پہنتے ہیں اس میں پانی ڈالیے تو پیر گیلا ہو جائے گا، لہذا ان موزوں پر مسح کرنا جائز. والسابع ان يبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. ساتویں شرط، ساتویں شرط ہے نا. ساتویں شرط کیا ہے؟ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کا اگلا حصہ موجود ہو. پاؤں کا اگلا حصہ دیکھیں. این یبقا کا معنی باقی رہے. من مقدم القدم کا مطلب قدم کا اگلا حصہ. قدر 3 کے برابر. اصابع من اصغر اصابع الید، ہاتھ کے انگلیوں کے برابر. اسی کا آسان ترجمہ کیا ہوا؟ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کا اگلا حصہ باقی ہو، موجود ہو. فلو کانا فاقدا مقدم قدم ہی لا یمسح. اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو، اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موزے پر مسح نہ کرے. تو موزے پر مسح، ارے بھائی فلو کانا فاقدن، فاقدن کا مطلب نہ ہونا. مقدم قدمی، اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو، لا یمسح علی خفہ، تو ان موزوں پر مسح نہ کرے. ولو کانا عقب القدم موجودا، اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو. اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو. کیوں ایسا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا بات کر؟ ولو کان عقب القدم موجودا، اگرچہ پاؤں کا پچھلا حصہ موجود ہو. کیوں؟ کیونکہ پاؤں کا اگلا حصہ محل فرض ہے. کیونکہ پاؤں کا اگلا حصہ محل فرض ہے، لہذا پاؤں دھونا فرض ہوگا. لہذا پاؤں دھونا فرض ہوگا. اگر اگلا حصہ موجود نہیں ہے اور پچھلا حصہ موجود ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ موزے اتار کر کے پیروں کو دھونا فرض ہوگا. یہ 7 شرائط تھے موزے پر مسح کرنے کے.
امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے، اور پھر کہیں کچھ سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو تو ضرور رابطہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلیے آگے کا سبق انشاءاللہ کل، دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔